اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2 رسالت اور اس کے تقاضے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ تو آج ہمارا سبق ہے رسالت اور اس کے تقاضے۔ سب سے پہلے رسالت کسے کہتے ہیں؟ رسالت کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو۔ اور پیغام پہنچانے والا کون ہوتے ہیں؟ کون لوگ پہنچاتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے رسول اور نبی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پڑھائی کس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے کثیر انتخابی سوالات اور ساتھ ساتھ ہی مختصر سوالات بھی حل کرتے جائیں گے۔ تو رسالت کا لغوی معنی ہے پہنچانا۔ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شارٹ کویسچن نمبر 1 ہے۔ شارٹ کویسچن ہمارے کدھر دیے ہوئے ہیں؟ صفحہ نمبر، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 10 پہ یہ انہوں نے دیے ہوئے مختصر سے جواب دیں۔ ان سوالوں کے جواب اور ساتھ ساتھ انہوں نے اوپر دیے ہوئے ہیں درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کرتے جائیں گے، ساتھ ساتھ مختصر سوالات کے جواب کے نشان بھی لگاتے لگائیں گے۔ تو یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں سوال نمبر 1 ہے رسول کسے کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہے کثیر انتخابی سوالات۔ رسالت کا لغوی معنی ہے خبر دینا، پیغام پہنچانا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ پیغام پہنچانا۔ رسالت کے لیے ایک لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبوت کا معنی خبر دینا ہے۔ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دیتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا شارٹ کویسچن نمبر 2۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ یہ کیا ہے ہمارا MCQs نمبر 2۔ اور انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں نیکی کا راستہ دکھایا، برائی سے بچنے کی تلقین کی۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ شارٹ کویسچن نمبر 3۔ ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں ایک رسالت ہے۔ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان پختہ یقین رکھے کہ تمام رسول سچے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے تھے۔ نمبر 2 ہے نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر ہیں۔ نمبر 3 تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ نمبر 4 تمام رسولوں نے اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی۔ نمبر 5 تمام نبی اور رسول انسان تھے، گناہوں سے پاک تھے، اور علم، عمل، اخلاق اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے بہترین لوگ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللہِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا رسالت پر ایمان کے تقاضے۔ ہم پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کی امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آخری نبی مانے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ پر صدقے دل سے ایمان لانا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے تعظیم رسول،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم و توقیر کی جائے۔ یہ کیا ہے ہمارا شارٹ کویسچن نمبر 3 کا جواب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی، اس نور کی پیروی کی جو وہ ساتھ لے کر آیا، تو یہی کامیاب ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو تعظیم کرنا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اس کے برعکس بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی بھی انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے اور دنیا اور آخرت کی ناکامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اتنی عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف آپ کے سامنے اونچا بولنے سے منع کیا، بلکہ ایسا کرنے والوں کو اس کے اعمال ضائع ہونے کی وعید بھی سنا دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کو اس طرح پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ جی یہ ہم نے پڑھائی کی ہے صفحہ نمبر 6 اور 7 کی۔ یہ میں نے آپ کی پڑھائی 2 صفحوں کس لیے کروائی ہے کہ اس میں آپ کے مختصر سوالات اور قصید الانتخابی سوالات تھے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، آگے ہم جو میں نے آپ کو بتایا مختصر سوالات وہ کرتے ہیں۔